قیوم نظامی صاحب کی کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج باب نمبر 8 پڑھا جائے گا۔ پہلی ہجرت، تبلیغ، اذا رسانی۔ مکہ میں قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ حبشہ کا حکمران نجاشی نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ 11 مسلمان مرد اور عورتیں، جن میں حضرت عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر رقیہ بھی شامل تھے، خاموشی سے ہجرت کر گئے اور بخیریت حبشہ پہنچ گئے۔ جب پہلے گروپ نے حبشہ میں امن و سکون کی اطلاع بھجوائی تو مکہ سے مزید 83 مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے۔ ان میں 11 قریشی عورتیں بھی شامل تھیں۔ مہاجرین کے اس گروپ کی سربراہی جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بھائی نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام تعارفی خط بھی دیا، جس میں تحریر کیا، میں نے اپنے چچا زاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس چند مسلمانوں کے ہمراہ بھیجا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں اور ان پر ظلم نہ کریں۔ قریش کو ہجرت حبشہ کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سفارت کاری کے ماہر عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، تاکہ مہاجر مسلمانوں کو واپس لایا جائے اور اسلام کی اشاعت اور فروغ کو روکا جا سکے۔ قریش کے سفارتی وفد نے حبشہ پہنچ کر بادشاہ کے درباریوں کو تحفے دے کر اپنا ہم نوا بنا لیا۔ جب ان کی بادشاہ تک رسائی ہو گئی تو اسے کہا کہ ہمارے غلام اور لونڈیاں گمراہ ہو کر آپ کے ملک میں آ کر پناہ گزیر ہو گئے ہیں اور ان کو واپس کر دیا جائے۔ اور نیک دل بادشاہ نے کہا، جب تک مہاجرین کا موقف نہ سن لوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ جب بادشاہ نے ان سے ترک وطن کی وجہ پوچھی تو جعفر نے کہا، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزور کا استحصال کرتے تھے۔ اسی اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، نیک عورتوں پر بہتان نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے اعمال سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم گمراہی میں واپس آ جائیں۔ حضرت جعفر کا خطبہ ختم ہوا تو نجاشی نے کہا، جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ پڑھو۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ خدا کا کلام سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے قریش کے وفد سے کہا، وہ مظلوم لوگوں کو واپس نہیں کرے گا۔ دوسرے روز عمر بن العاص نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ نجاشی چونکہ عیسائی تھا لہذا عمر کا خیال تھا کہ وہ مشتعل ہو جائے گا۔ جب نجاشی نے حضرت جعفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وہ اس ایک تنکے کے برابر بھی یا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو اسے میں بھی مرحبا کہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی آمد کی خوشخبری عیسیٰ بن مریم نے سنائی تھی۔ میرے ملک میں جہاں چاہو قیام کرو۔ خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وضو کرانے کی سعادت حاصل کرتا۔
ایک روایت کے مطابق نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب نجاشی نے وفات پائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی اور مغفرت کی دعا کی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابو بکر بھی حبشہ کی جانب ہجرت کی سفر میں روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات قارہ قبیلہ کے سردار بن الدغنہ سے ہو گئی، جو حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا اور قریش کا فوجی حلیف تھا۔ اسے دکھ ہوا کہ حضرت ابو بکر جیسا شخص بھی ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مکہ واپس لا کر اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی۔ جب وہ رکعت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو قریش کے مرد اور عورتیں ان کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ قریش نے ابن دغنہ سے شکایت کی۔ جب اس نے حضرت ابو بکر کو تلاوت سے روکنا چاہا تو انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کی حفاظت ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ خدا پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر مکمل اعتماد اور یقین بھی لانا لازم ہے۔ سودے بازی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، جبکہ قریش روز بروز کمزور ہونے لگے تھے۔ قریش کے سفیر عمرو بالعاص حبشہ سے ناکام لوٹنے کے بعد الگ تھلگ رہنے لگے۔ جب ان کے رفقا نے تنہائی کی گوشہ نشینی کا سبب پوچھا تو عمرو نے کہا، حبشہ کا بادشاہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ قریش چونکہ تاجر تھے، لہذا ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سودے بازی کرنی چاہیے۔ قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ وہ ایک ایسی تجویز لائے ہیں جس پر فریقین کی بھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز پوچھی تو قریش نے وفد نے بتایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات میں شریک کر لیتے ہیں۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر وہ اس سے بہتر ہوئی تو وہ جو ہمارے پاس ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس میں اپنا حصہ پائیں گے، لیکن اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اس میں اپنا حصہ پا لیں گے۔ مشرکین کی اس تجویز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دیا، کہہ دو اے کافرو، میں ان معبودوں کی بندگی نہیں کرنے کا جس کی بندگی تم کرتے ہو، نہ تم اس خدائے واحد کی بندگی کرنے کے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں، نہ میں ان معبودوں کی بندگی کرنے والا رہا ہوں جن کی بندگی تم نے کی ہے، نہ تم اس خدائے واحد کی بندگی کرنے والے رہے ہو جس کی بندگی میں کرتا رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر خلوص نیت سے عمل کیا اور کبھی اپنے دین کو دوسروں پر جبر اور زبردستی سے مسلط کرنے کی کوشش نہ کی۔ ارشاد ربانی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ نادر صحابہ کی عزت کی افزائی۔ نادر صحابہ کی عزت افزائی۔ اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر غلام، لونڈیاں اور مکہ کے نادر افراد تھے۔ قریش اپنی خاندانی برتری کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کرتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اللہ نے ان نادر افراد پر کرم کیا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہوتا تو اس پر نادر افراد کے بجائے ہم جیسے ایمان لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم امیر لوگ ان نادر لوگوں کے تابع ہو جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، پھر شاید ہم غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال اور عمار بن یاسر بیٹھے تھے۔ قریش نے کہا کہ ہم اشراف ان نادر لوگوں کے ساتھ ایک ہی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ الگ مجلس کریں۔ اللہ تعالیٰ کو قریش کا مطالبہ پسند نہ آیا اور اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالنا۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ ان کے باوجود اگر تم انہیں اپنے میں سے دور پھینکو گے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اے لوگوں، جو لوگ ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ سماجی بائیکاٹ۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے آزادی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تندہی کے ساتھ مختلف قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائرین اور حاجیوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا کرتے۔ قریش مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھے۔ جناب ابو طالب نے قریش کے ہر قسم کے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ قریش نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے مسلمانوں کے مکمل سماجی بائیکاٹ کرنے اور انہیں مکہ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تحریری معاہدہ صحیفہ تیار کیا گیا جس کے مطابق طے پایا مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ کسی مسلمان سے گفتگو کرے، مسلمانوں سے کوئی کاروبار اور لین دین نہیں کرے گا، ان کے پاس کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا۔ مکہ کا کوئی شخص مجاز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرے یا اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دے۔ مسلمانوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھا جائے گا۔ جو کوئی کسی مسلمان کا مقروض ہے وہ قرض ادا نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ سر بمہر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ سند رہے۔ جناب ابو طالب کو جب قریش کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کو جمع کر کے یہ عہد لیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کی تائید کی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مکہ کے قریب اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ گھاٹی جناب ابی طالب کی ورثہ میں ملی تھی۔ یہ ایک گھر تھا جو غریب الوطن اور پناہ گزینوں کے لیے بنایا گیا تھا اور بنی ہاشم کے خاندان کے لیے ناکافی تھا۔ ابو لہب نے اپنے قبیلے کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور مکہ سے منتقل نہ ہوا۔ یہ محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ کسی دکاندار کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی چیز فروخت کرے، البتہ مسلمان حرم کے 4 مہینوں کے دوران خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی کارواں مکہ آتا تو ابو لہب تاجروں کو اکساتا کہ وہ مسلمانوں کو اشیاء کی قیمت 5-10 گنا زیادہ بتائیں تاکہ وہ خرید نہ سکیں اور ان کو خسارہ پورا کرنے کا یقین دلاتا۔ مسلمانوں میں مہنگی اشیاء خریدنے کی سکت نہ ہوتی تو وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے اور اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزاب شعیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ یہ گندم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے حکیم بن حزام کو روکا، اس کی توہین کرنے لگا۔ اچانک ابو البختری وہاں آ گئے۔ اس نے ابو جہل سے کہا، حکیم بن حزام کی پھوپھی کی گندم اس کے پاس تھی جو وہ دینے جا رہا تھا، لہذا تمہیں اسے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ بحث میں تلخی اس قدر پڑ گئی کہ ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ابو جہل کے سر پر ماری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ شیب کے اندر گھریلو سامان اور برتن بھی موجود نہ تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ تھا۔ ایک دن کوزہ ٹوٹ گیا، نیا نہیں لایا جا سکتا تھا۔ چند دن صبر کیا حتیٰ کہ ایک برتن جوڑنے والا گزرا۔ حضرت خدیجہ نے ٹوٹا ہوا
مفقودہ اسے جوڑنے کے لیے دیا۔ حضرت خدیجہ بھوک و افلاس کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھیں، ان کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ بچے جب بھوک سے روتے تو ان کے رونے کی آوازیں مکہ تک پہنچتی تھیں، مگر اہل قریش سنگ دل کافر تھے، میسورین درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بی بی زینب کے خاوند ابو العاص بن ربیعہ بھی خفیہ طور پر مسلمانوں کو کھانا پینے کی اشیاء پہنچاتے رہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص نے قرابت داری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ ایک رات وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے، جہاں ان کا پیشاب گر رہا تھا وہاں کسی چیز کی آواز آئی۔ جب اسے اٹھایا تو اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا تھا۔ حضرت سعد نے اسے اٹھایا، پانی سے صاف کرنے کے بعد اسے جلا کر رکھ لیا اور پانی میں لگا کر 3 دن کھاتے رہے۔ ہشام بن عمرو نیک فطرت انسان تھے، وہ کبھی پکا ہوا کھانا اور کبھی گندم کی بوریاں رات کی تاریکی میں شیب ابی طالب میں بھجوا دیتا۔ ہشام نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے زہیب بن ابی امیہ سے ملاقات کی، جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ہشام نے کہا، اے زہیر، یہ کیسا انصاف ہے کہ خود آپ پیٹ بھر کر کھائیں اور جسم پر پورا لباس پہنیں اور گھر میں عیش و عشرت کا تمام سامان موجود ہو، لیکن آپ کے بھائی اس بدحالی میں مبتلا ہوں کہ خرید و فروخت نہ کر سکیں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں نے مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمع بن اسد سے مشاورت کر کے محاصرہ ختم کروانے کا پر اتفاق کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے صحیفے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس دستاویز میں صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ جا کر اہل قریش کو بتایا کہ جو صحیفہ تحریر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اسے دیمک کھا چکی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود قریش یہ سن کر حیران رہ گئے اور چند نے مشورہ دیا کہ سب کے سامنے صحیفہ کھولا جائے۔ ابو جہل نے مخالفت کی تو ابو البختری نے اسے ٹوک دیا۔ جب صحیفہ لایا گیا تو اس کی مہریں توڑ کر کھولا گیا تو سب قریش یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ معاہدے کی ساری عبارت کو دیمک کھا چکی تھی اور صرف یہ عبارت شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے محفوظ تھی۔ ہشام، ابو البختری، مطعم اور زمع بن اسود نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ اس خدائی معجزے کے بعد محاصرہ ختم کر دیا جائے، لہذا قریش کو محاصرہ ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ قریش کا سماجی بائیکاٹ جیسا انتہائی سنگ دلانہ اقدام بھی ناکام ہوا اور جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی قوت مدافعت بے مثال استقامت کو متزلزل نہ کر سکے۔ جب مسلمان 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد مکہ واپس آئے تو کمزوری کی بنا پر ان کے چہروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا ظالمانہ محاصرہ تربیتی کیمپ ثابت ہوا اور وہ آنے والے مصائب کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ اہل قریش کی قطع رحمی کے دوران شیب ابی طالب میں محصور مسلمانوں اور بنو ہاشم نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کر کے رب کے فرمان پر عمل کر دکھایا اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے مصیبتوں میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی ہیں جو سچ بولیں اور وہی پرہیزگار ہیں۔ اہل قریش نے اپنے عزیز و اقارب سے قطع رحمی کر کے جہالت کا ثبوت دیا۔ دین قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر کی سبیل اللہ مدد نہ کریں گے اور قرابت والوں کو اس کا حق ادا کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پوری طرح ادا کرو اور قرابت کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قریش کے طنز اور مزاح سے نادار صحابہ کی دل شکنی ہوتی تھی، مگر اللہ نے ان کی عزت افزائی فرمائی، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ غریب مسلمانوں کو سلام کہنے میں پہل کیا کریں۔ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان کہیں جا رہا تھا، جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو ان میں سے کسی نے کہا، واللہ اس دشمن خدا کے سر پر ابھی تک اللہ کی تلوار نہیں چلی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، تم قریش کے سردار اور بزرگ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تو نے نادر صحابہ کو ناراض کر دیا، اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس صحابہ کے پاس گئے اور پوچھا، میرے بھائیو، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے برادر، اللہ آپ کو معاف فرما دے، ہم آپ سے ناراض نہیں۔ ایک روز ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، یا تو ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، وگرنہ ہم تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، یہ لوگ کفار اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے عیب بتانے بند کر دیا اور صرف دعوت حق کی تبلیغ کرنے لگے۔ غموں کا سال۔ جناب ابو طالب کی عمر اسی 80 سال ہوئی تو وہ سخت بیمار ہو گئے۔ ایک روز قریش کے سردار جناب ابو طالب کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو انہوں نے قریش کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، حرم کعبہ کی حرمت برقرار رکھنا، اسی میں رب کی خوشنودی ہے، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، سائل کی مدد کرنا، سچائی پر قائم رہنا، امانت ادا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، کیونکہ وہ قریش میں امین اور تمام عرب میں سب سے سچا ہے۔ وہ ایسی بات لایا ہے جسے دل مانتا ہے مگر زبان لوگوں کے خوف سے انکار کرتی ہے، مگر خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب اور اطراف و نواح کے کمزور اور نادر لوگ آگے بڑھ کر اس کی دعوت قبول کر لیں گے، اس کے کلمہ کی تصدیق کریں گے۔ ایک دفعہ جناب ابو طالب بیمار پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے رب سے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحت یاب ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اگر آپ بھی رب پر ایمان لے آئیں تو وہ آپ کی بھی سنے گا۔ قریش نے جناب ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کی پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا نہ کہیں اور وہ بھی مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ خدا کے حکم کے تابع تھے اور بتوں کی مخالفت ترک نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے آخری کلمہ پڑھنے کی خواہش کی تو انہوں نے جواب دیا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ میں موت کے وقت دین سے ہٹ گیا تھا اور قریش یہ رائے قائم کریں کہ میں جب صحت مند تھا تو اس چیز کو قبول نہ کیا، اب گھبراہٹ میں اسے قبول کر لیا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماجی بائیکاٹ کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوت کو وفات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے چچا کی وفات غم اور کرب کا باعث بنی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ جناب ابو طالب کی وفات کے کچھ عرصے بعد سیدہ ختیجہ بھی وفات پا گئیں۔ اس روز 10ویں
سن نبوی کے ماہ رمضان کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا 25واں سال تھا۔ مالی حالت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ کفن کے لیے رقم نہ تھی، لہذا سوکا اوڑھنی میں ہی ام المومنین کو دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن غم زدہ رہے اور بعد میں جب بھی ان کی یاد آتی تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت کو پہچانا اور اپنا تن من دھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مصائب اور مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی مثالی منتظم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے دوران زخمی حال میں گھر آتے تو سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھوتی، پٹی باندھتی، لباس تبدیل کرواتی اور تسلی دیتی۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب کو بنو ہاشم کا سردار منتخب کیا گیا، جو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی پناہ میں نہ رہے۔ قریش کی اظہار رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک بار ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی اور روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر مت رو، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی خاطر نہ صرف مالی قربانیاں دی بلکہ جسمانی اذیت بھی برداشت کی۔ ایک روز ایک سنگ دل نے حضرت ابوبکر صدیق کو بری طرح زد و کوب کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ انہیں بے ہوشی کی حالت میں چادر میں لپیٹ کر گھر لے آئے اور جب وہ ہوش میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب ان کو کھانا دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ام جمیل حضرت ابوبکر کو سہارا دے کر ابن ارقم کے گھر لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ کی منگنی مطعم بن عدی کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملنے پر حضرت ابوبکر مطعم بن عدی کے گھر گئے اور اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا۔ مطعم نے اپنے بیٹے کی شادی مسلمان خاتون سے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے قابل تھی۔ حضرت عائشہ سے نکاح 13 نبوی قبل از ہجرت مارچ 622 میں ہوا۔ 500 درہم حق مہر ادا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد رخصتی نہ ہوئی۔ ہجرت کے 2 سال بعد اپریل 624 میں اس فرض کی ادائیگی کی گئی۔ قبل ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکران رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سودہ سے شادی کر لی تھی۔ یہ نکاح شوال 10 نبوت میں ہوا۔ اس شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو امور کے بارے میں بے فکر ہو کے یکسوئی کے ساتھ دعوت توحید میں مصروف ہو گئے۔ تبلیغی سفر طائف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے علاوہ کسی ایسے مرکز کی تلاش میں تھے جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عرب کا کوئی طاقتور سردار اسلام قبول کر لے اور مسلمانوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ مکہ کے علاوہ طائف جزیرۃ العرب کا اہم شہر تھا جس میں ایک طاقتور قبیلے بنی ثقیف کی حکمرانی تھی۔ طائف میں لات کی پوجا کی جاتی تھی اور لات کے مندر کو بیت اللہ کی طرح مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ طائف مکہ سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جس کے ارد گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ انگور اور آلوچے کے باغات کثرت سے تھے۔ طائف کے لوگ مالدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ہمراہ پیدل ہی
جون جولائی کی سخت گرمی میں 27 شوال 10 نبوی کو تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ جزیرۃ العرب کے قبائل کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کر دی ہے، لہذا سفر کے دوران کسی بھی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اظہار رسانیوں سے بچنے اور بنی ثقیف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طائف کا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ کر سب سے بڑے قبیلے کے سردار عمرو بن عمیر کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ مجھے عمرو بن عمیر کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا جاتا ہے، حالانکہ ہم دونوں مکہ اور طائف کے سردار ہیں۔ میں قریش مکہ کا سردار ہوں اور عمرو بن عمیر بنی ثقیف کا سردار ہے۔ عمرو کے 3 بیٹے عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور قرآن سنایا۔ ان میں سے ایک نے غصے میں آ کر کہا، اگر اللہ نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے تو میں حرم کعبہ کا غلاف پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسول بنانے کے لیے اور کوئی آدمی نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تو آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظمت والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کھولنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی جائے۔ بنی ثقیف کے سرداروں کا سلوک عرب کی قبائلی رسوم کے برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے دل پر سارے زخم سہ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے کہا کہ وہ اپنا یہ فیصلہ خفیہ رکھیں تاکہ طائف کے دیگر قبائل تعصب کا شکار نہ ہوں۔ بنی ثقیف کے سرداروں کو خوف تھا کہ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر بت پرستی چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ سرداروں نے شہر کے گنڈوں اور آوارہ لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجمع میں عوام سے تبلیغ کے لیے مخاطب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی جاتی۔ ایک دن گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ زید بن حارثہ کے بازوؤں اور سر پر زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر انگوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور انگوروں کی ایک شاخ کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھل دل کے ساتھ یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا ذکر آپ کے بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے رحیم اور رحمان، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ میرے بھی رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو ترش روی سے پیش آتے ہیں۔ کیا کسی دشمن کو آپ نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیف کی کچھ پرواہ نہیں، پھر آپ کی طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ذات کے نور کے ساتھ کہ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ میں آپ کی رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا سن لی۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اگر اجازت ہو تو طائف کی وادی اور پر پہاڑوں کو الٹ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ زید بن حارثہ نے خونی منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا سے ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد پر ایمان لائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا، میری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں طائف میں
عبدی اللیل کے بیٹے کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے اسے رد کر دیا۔ مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ قرن اثعلب کے مقام تک جا کر بڑی مشکل سے طبیعت سنبھلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر جس باغ میں پناہ لے رکھی تھی، اس کے مالک عتبہ اور شیبہ رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ وہ پلیٹ میں انگور رکھ کر لے جائیں اور جو شخص انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھا ہے اسے پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کا گوشہ اٹھایا تو غلام نے حیران ہو کر پوچھا، خدا کی قسم اس ملک میں کوئی یہ کلمہ کہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس دین کے مانتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں نینوا کار رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرد صالح یونس علیہ السلام بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ غلام کی حیرانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ سنتے ہی غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو چوم لیا۔ عتبہ شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چومنے کا سبب پوچھا تو عداس نے کہا کہ ان سے بہتر روئے زمین پر اور کوئی شخص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو خبر دی ہے وہ نبی کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے، اس پر قائم رہو۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا۔ مکہ واپس لوٹے تو راستے میں تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ وہ قرآن کی تلاوت حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ سننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر یوں کیا، اور آپ کہہ دیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور آپس میں کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو پناہ میں لینے کا پیغام بھیجا۔ جب سب نے انکار کر دیا، البتہ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حمایت کو قبول کیا۔ عرب قبائل حمایت طلب کرنے والے کو حمایت دیتے تھے، چاہے حمایت طلب کرنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے اور قبیلے کے لوگوں کو ہتھیاروں سے مسلح کر کے بیت اللہ کے ارد گرد جمع کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تشریف لانے کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ہمراہ مکہ پہنچ گئے اور مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ مطعم کے مسلح آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے اس سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔ جب بدر میں کفار مکہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے تو حضرت جبیر بن مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قیدیوں کی رہائی کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو پھر مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ طائف کا تبلیغی سفر انتہائی دشوار، صبر آزما اور اذیت ناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کے مصائب اور تکلیف برداشت کرنے کا سبق دیا۔ 2 شخصیتوں کا ایمان لانا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا تعلق یمن کے حکمران خاندان سے تھا۔ وہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور شاعری اور دانش مندی کی وجہ سے عرب میں معروف تھے۔ ایک بار مکہ آئے تو اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور خوب خاطر تواضع کی۔ طفیل دوسی نے اپنے ایمان لانے کا حال یوں بیان کیا ہے، مجھے اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ اس نے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دی اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی کوئی مصیبت آئے، لہذا ہماری پرزور نصیحت ہے کہ اس کے پاس نہ جانا اور اس کی باتیں نہ سننا۔ یہ باتیں ایسی عمدگی سے بیان کی گئی کہ
کہ مجھے ذہن نشین ہوگی اور میں اس قدر محتاط ہو گیا کہ جب کعبہ میں جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سن سکوں۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میری سماعت تک پہنچے، لہذا میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ میں خود شاعر اور عالم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا روک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو تسلیم کروں گا، ورنہ مسترد کر دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے رک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب مکان پر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احوال بتایا اور اللہ کا کلام سننے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ بخدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔ پس اس طرح طفیل عمرو دوسی اسی وقت ایمان لے آئے اور ان کے ذریعے اسلام کا پیغام یمن تک پہنچ گیا۔ دل بیدار ہو تو قرآن معجزانہ تاثیر رکھتا ہے، بشرطیکہ کہ قرآن سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے۔ ابو ذر غفاری یثرب میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں خبر سنی تو اپنے بھائی انیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ انیس ایک ماہر زبان اور معروف شاعر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر خود مکہ آئے، ان کی شناسائی نہیں تھی اور کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہ تھا۔ آب زمزم پی کر خانہ کعبہ میں لیٹ گئے۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے تو انہوں نے مسافر ابو ذر غفاری کو دیکھ کر احوال پوچھا اور گھر لے گئے۔ ابو ذر نے اپنا مدعا بیان نہ کیا۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی نے ابو ذر کو خانہ کعبہ میں دوبارہ دیکھ کر محسوس کیا کہ مسافر کو ٹھکانہ نہیں ملا، انہیں پھر اپنے گھر لے آئے۔ حضرت علی نے ابو ذر سے مکہ آمد کا سبب پوچھا تو ابو ذر نے کہا، سنا ہے اس شہر میں ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے پرتاثیر گفتگو سن کر ایمان لے آئے۔ وہ خانہ کعبہ آئے، وہاں پر قریش جمع تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا تو قریش نے انہیں سخت زد و کوب کیا۔ حضرت عباس نے ابو ذر کو پہچان لیا اور قریش سے کہا کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ اس کے بعد ابو ذر اپنے شہر واپس چلے گئے۔